بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی نورین کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی، خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا۔ وہ وزیر چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے ابھی تک کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی شہزادی سے اس کی شادی کر دے۔ شام ہو گئی اور بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخشا تھا اور وہ بے حد دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ابھی یاد ہی کر رہے تھے۔ وزیر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا اور اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اس لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دیکھ کر کرسی پر بڑے ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے وزیر با تدبیر، ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، عالی جاہ، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتر جانا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی بات پوری طرح بھی نہیں سنی اور اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام میں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور پھر بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ آج کل یہاں آیا ہوا ہے اور ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت گل مل گئے ہیں، ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ دیکھو دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا، ہمیں معلوم ہے اے ہمارے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کا کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ صبر کرو، بیٹیاں تو پرایا دن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رند گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اسے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وزیر کو اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کے بجائے ایک شہزادے سے ہو رہی ہے۔ کیونکہ وزیر بے حد مکار تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چلاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر
بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد جب پوری طرح ملک کی باغ دوڑ سنبھال لے گا تو شہزادی نورین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وزیر کافی مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ اگلے روز صبح محل میں بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ اس کی شکل دیکھ کر بھانپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ میں نے رات ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں، وہاں مجھے تھکن سی محسوس ہوئی تو میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنے بل میں جا گھسا۔ میرا خوف و دہشت کے مارے برا حال ہو گیا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نجومی کی عمر 180 برس کی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد وہ کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل، جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دم سادے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ موذی ہر قیمت پر جہاں پناہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا تھا وہ اسی دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا سکا ہوں، اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا، پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو پکڑا گیا تو وہ اپنی یاری اور مکاری سے اعلی مرتبہ بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا۔ شہزادی نورین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد ان کے خدمت میں پیش کروں گا۔ شہزادی شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئی اور وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی۔ شہزادہ شکیل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی اچھی ترکیب آ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہے اور ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کیا۔ پنجرہ سونے کی تیلیوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ شکیل پنجرہ لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے باروب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری فرش پر بچھے قیمتی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ شکیل نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، میرے ابا حضور نے یہ جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا تھا، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، جس شخص کا نام بھی لے سمجھ لیجئے گا وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔
اس نے پنجرا لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی، اسے جان کے خطرے نظر آنے لگی۔ چونکہ وہی بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے وہ جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرا باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا۔ رات ہوئی تو وہ سب لوگ سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کود کر اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین، شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں، وزیر کی گھکی بند گئی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کروا لیا۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا اور اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری دولت ضبط کر لی گئی اور اسے ملک بدر کر دیا گیا۔